اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہمارا مطالعہ چل رہا تھا تفہیم القرآن سے سورہ بقرہ کا، جس میں ہم رکوع نمبر 23 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور رکوع نمبر 23 میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کے احکامات کے حوالے سے ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے۔ کل ہم نے کر لیا تھا اور آیت نمبر 183 ہماری کنٹینیو تھی، تو اسی میں ہم پڑھ رہے تھے روزے کے ٹائمنگز کے بارے میں۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ روزے میں کی ابتدائی جو فرضیت سے پہلے وہ تھا، تو اس میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ کھا نہیں پی سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے، اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو رفع یعنی دور کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد جو ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کی گئی ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا باقاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی کچھ کھا پی لے اچھی طرح سے۔ اسلام نے پہلے جو ہے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا ہے، جس سے دنیا میں ہر وقت ہر مرتبہ تمدن کے لیے لوگ ہر جگہ اوقات کی تعین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر کرنے کے بجائے انحصار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ جو ہے وہ روزہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی اتنے ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمیں ٹائمنگ کا بالکل ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی تو آسمان میں جو ہے ان کی ستاروں کی گردش حرکت سے ان کی جو ہے اندازہ لگایا جاتا تھا ٹائمنگ کا۔ تو اس میں جو ہے کہ اس میں بھی یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے، اس نادان لوگ ہوتے تھے، اس طریقے کو عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، اوقات کی یہ تعین کیسے پتہ چلے گی؟ حالانکہ یہ اعتراض دراصل علم جغرافیہ کی سرسری واقفیت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت میں نہ وہاں 6 مہینوں کی رات اس معنی میں ہوتی ہے، نہ 6 مہینوں کا دن جس معنی میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے ہیں۔ خواہ رات کا دور ہو یا دن کا، بہرحال صبح و شام کے آثار وہاں پوری زندگی کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں۔ انہی کے لحاظ سے وہاں کے لوگ ہماری طرح اپنے سونے، جاگنے اور کام کرنے اور تفریح کرنے کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا رواج عام نہ تھا، تب بھی فن لینڈ، ناروے، گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے جو لوگ تھے وہ اپنے اوقات معلوم کرتے ہی تھے، اور اس کا ذریعہ یہی افق کے آثار تھے۔ لہٰذا جس طرح دوسرے تمام معاملات میں یہ آثار ان کے لیے تعین اوقات کا کام دیتے ہیں، اس طرح نماز اور سحر و افطار کے معاملے میں بھی دے سکتے ہیں۔ رات کا روزہ پورا کرنے سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہی تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر سفید صبح کی باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر بڑھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی بلند ہوتی نظر آئے تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کی بنا پر کچھ بے جا تشدد برتنے لگے ہیں، مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو۔ سحر میں سیاہی شب سے سفید سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی
تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اس طرح افطار کے وقت بھی اپنے میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ڈوبتے ہی بلال کو آواز دیتے تھے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم جو ہے مطالعہ کر رہے تھے اس کے اعتکاف کے بارے میں، اور اس کا بھی ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے اور یہ دن اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنی شہوانی لذتوں کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے گناہ کی حد شروع ہوتی ہے، معصیت کی حد شروع ہوتی ہے، یعنی اسی مقام کے آخری کناروں پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی اس میں ہے کہ آدمی سرحد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس کے پار نہ چلا جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَحَارِمَهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحَمِي يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ۔ عربی زبان میں حما اس چراگاہ کو کہتے ہیں جسے کوئی رئیس یا بادشاہ پبلک کے لیے ممنوع کر دیتا ہے۔ اس استعارے کو استعمال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے اور اللہ کی حما اس کی وہ حدیں ہیں جن سے اس نے حلال حرام اور اطاعت و معصیت کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور رحمہ کے گرد ہی چرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ حما کے اندر داخل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جو شریعت کی روح سے ناواقف ہیں ہمیشہ اجازت کی آخری حدوں تک ہی جانے پر اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائخ بھی اسی غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں تاکہ وہ اس باریک خط امتیاز پر ہی گھومتے رہیں جہاں اطاعت اور معصیت کے درمیان محض بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بکثرت لوگ معصیت اور معصیت سے بھی بڑھ کر ضلالت میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے باریک سرحدی حدود کی تمیز اور ان کے کنارے پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آگے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم لوگ نہ آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اب اس آیت کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس بنا پر کہ کسی اینچ پینچ سے تم اس کو کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت ردا دے، مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بنائی ہوئی رودات سے دھوکہ کھا جانے کا نتیجہ ہوگا۔
اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کرنے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، عند اللہ وہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے لیے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم